حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ بنانا، آپ کے توسل سے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا مانگنا، اپنی حاجات کو پیش کرنا، کیا یہ اب جائز ہے یا نہیں ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جب بعثت ہوئی تو آپ کی بعثت سے لے کے آج تک آپ کی نبوت، آپ کا فیضان جاری و ساری ہے، آپ کا لایا ہوا دین بھی جاری و ساری ہے۔ جب آپ کے سارے احکامات لائے ہوئے اور آپ کا فیض نبوت بھی عالم برزخ سے بھی جاری اور ساری ہے، تو جب یہ ساری چیزیں جاری ہیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے بطور وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا، جیسے آپ کی حیات میں درست اور جائز تھا، آج بھی جائز ہے اور یہ قیامت تک اسی طرح ہی چلتا رہے گا۔ اگر ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات والا صفات کو اللہ کی بارگاہ میں بطور وسیلہ بنائیں تو اس کی ممکنہ 3 صورتیں بنتی ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت سے قبل آپ کو وسیلہ بنانا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات ظاہریہ کے اندر آپ کو وسیلہ بنانا، اور آپ کے وفات کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کی بارگاہ میں بطور وسیلہ پیش کرنا۔ تو یہ 3 ممکنہ صورتیں بنتی ہیں جن کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جا سکتا ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت سے قبل، یعنی آپ کی پیدائش سے قبل ہی آپ کو وسیلہ بنایا گیا۔ وہ آدم علیہ السلام کا واقعہ بڑا مشہور ہے کہ جب آدم علیہ السلام سے خطا ہوئی تو آدم علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وسیلہ پیش کیا تو اللہ نے آپ کی توبہ کو قبول کر لیا، اور کلمات ہیں اسألک بحق محمد الا غفرت لی، کہ اللہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے تیری بارگاہ میں دعا مانگتا ہوں، تو مجھے بخش دے۔ تو جب آپ نے یہ دعا مانگی تو اس وقت اللہ رب العزت نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے مانگی گئی دعا کو قبول کر لیا۔ اسی طرح ابن المنذر کی روایت کے اندر یہ کلمات آتے اللہم انی اسألک بجائے محمد عبدک و کرامتی علیک ان تغفر لی خطیئتی، کہ اللہ میں تیری بارگاہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تیرے بندے ہیں ان کی عزت و احترام اور ان کے مقام کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں کہ تو مجھے بخش دے۔ تو اللہ رب العزت نے انہیں بخش دیا تھا۔ تو یہ وسیلہ آدم علیہ السلام نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت سے قبل اللہ کے دربار میں پیش کیا اور اللہ رب العزت نے اس کو قبول کیا۔ اور اسی طرح یہود کا طریقہ قرآن مجید نے بیان کیا ہے کہ یہود جو تھے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت سے قبل دوسرے کفار کے مقابلے میں سرکار کا وسیلہ پیش کرتے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجا کرتے کہ وہ نبی جو بھی آنے والے ہیں جن کا تذکرہ ہماری کتابوں کے اندر موجود ہے، ہم ان کے وسیلے سے دعا مانگتے ہیں کہ ہمیں کفار اور مشرکین جو اس دور کے تھے ان کے مقابلے میں فتح عطا کر، تو رب کائنات انہیں فتح عطا کر دیتا تھا۔ اور یہود کی اس دعا کو اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو وسیلہ بنانے کے بعد کو اللہ نے قرآن کے اندر بیان کیا ہے وَقَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، کہ وہ اس وقت کے کفار پر کیا تھے، وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگتے تھے سرکار کے وسیلے سے، تو اللہ رب العزت انہیں ان کی دعا کو قبول کرتا سرکار کے وسیلے سے اور فتح یاب ہوتے۔ اور کلمات کیا تھے اللہم انصرنا بالنبی المبعوث فی آخر الزمان الذی نجد نعتہ وصفتہ فی التوراۃ، اے اللہ وہ نبی جو آخری زمانے میں آئیں گے جن کا تذکرہ وصف صفت ہم اپنی تورات میں پاتے ہیں، تو مہربانی کر ان کے وسیلے سے ہمیں فتح یاب کر، تو وہ فتح یاب ہو جاتے۔ لیکن انفارچونیٹلی جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو انہوں نے انکار کر دیا اور کہا کہ یہ وہ نبی نہیں ہے، یہود انکاری ہو گئے۔ تو ان کے انکار کو اللہ نے کفر سے تعبیر کیا قرآن کے اندر فلعنۃ اللہ علی الکافرین، کہا کہ ایسے کافروں پر اللہ کی لعنت ہو۔ تو یہاں وسیلہ آدم علیہ السلام یا قوم یہود سرکار کی بعثت سے پہلے ہی جو ہے وہ پیش کر رہے ہیں، اور سرکار کی حیات ظاہریہ کے اندر وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، کہ اگر ان لوگوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا تو وہ نبی کی بارگاہ میں آتے، اللہ سے معافی مانگتے اور نبی ان کی سفارش کرتے، نبی ان کے لیے وسیلہ بنتے، لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو وہ اللہ کو ضرور توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا پائیں گے۔ تو یہ آپ کی حیات ظاہری بھی جس طرح یہ ہے، اس طرح آپ کی حیات کے بعد بھی ہے۔ یہاں کوئی قید نہیں ہے، یہاں کوئی مورد اس کا خاص نہیں ہے کہ یہ صرف آپ کے زمانے تک خاص تھا، آپ کی حیات ظاہریہ تک خاص تھا اور آپ کی حیات کے بعد نہیں ہو سکتا۔ جیسے کہ حضرت فاطمہ بنت اسد، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ
کو جب آپ نے تدفین کی، دفن کیا، تو اس وقت آپ نے دعا مانگی تھی کہ یا اللہ میرے صدقے اور مجھ سے انبیاء من قبلی، جو تیرے نبی مجھ سے قبل گزرے، ان کے وسیلے سے حضرت فاطمہ بنت اسد، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کو بخش دے، وسع علیہا مدخلہا، ان کی قبر کو کشادہ کر۔ تو آپ کی ولادت با سعادت سے قبل بھی آپ کے وسیلے پیش کیے گئے، آپ کی حیات ظاہریہ میں بھی پیش کیے گئے، اور آج بھی لوگ کرتے ہیں، اور سوائے ایک دو فرقوں کے باقی امت کا متفقہ فیصلہ ہے کہ اگر آپ کا وسیلہ پیش کیا جائے تو اللہ کی بارگاہ میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور یہ جائز ہے، کوئی اس کے اندر شرک نہیں ہے، کوئی اس کے اندر غلط بات نہیں ہے، بدعت نہیں ہے، بلکہ یہ قرآن سے بھی ثابت ہے اور سرکار کے عمل اور فرمان سے بھی ثابت ہے۔